بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین و سامعین کرام، قرآن حکیم فرقان حمید کے اختصار کے ساتھ جو تعارف ہے مختلف صورتوں کی وہ لے کر حاضر خدمت ہیں۔ سورہ نساء قرآن حکیم کی سورہ ہے جو ہجرت مدینہ میں نازل ہوئی۔ اس کی آیات کی تعداد 176 اور اس کے رکوع 24 ہیں۔ یہ سورہ پاک بڑی عام اور دور رس اصطلاحات پر مشتمل ہے جنہیں اگر دین اسلام کا طرہ امتیاز کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا۔ اس میں سب سے پہلے جو چیز پیش کی گئی ہے وہ گھریلو زندگی ہے۔ اس سورہ میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ توجہ گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے پر دی گئی ہے، کیونکہ گھر ہی قوم کی خشت اول ہے، گھر ہی وہ جگہ ہے جہاں قوم کے مستقبل کے معمار پرورش پاتے ہیں، گھر ہی وہ مدرسہ ہے جہاں اخلاق و کردار کی جو قدریں اچھی یا بری، بلند یا پست لوح قلب پر لکھ دی جاتی ہیں تو ان کے نقوش کبھی مدھم نہیں پڑتے۔ اس سورہ میں گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے مبہم نصیحتوں پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے لیے واضح اور غیر مبہم قواعد و ضوابط متعین فرما دیے گئے ہیں۔ اس کے اندر جو وہ دوسرا اہم ترین تذکرہ ہے وہ یتیم بچوں کا ہے۔ جس گھر میں یتیم بچوں پر زیادتیاں کی جائیں، ان کے سرپرست ان کی دولت کو خرد برد کرنے کے لیے سازش اور فریب کے جال بنتے رہیں، اس گھر کی فضا کبھی صحت مند نہیں ہو سکتی۔ اس سورہ مبارکہ میں قرآن حکیم نے صاف صاف بتا دیا کہ وہ یتیم بچوں اور بچیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے حقوق کی نگہبانی اور ان کے اموال کی حفاظت کریں، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ ان کے احساسات کا بھی پاس رکھیں، اور جو بھی ان بے کسوں کے ورثہ میں ناجائز تصرف کرے گا وہ خوب جان لے کہ وہ آتش جہنم سے اپنا پیٹ بھر رہا ہے۔ اس کے اندر جو ایک اور عام ترین عنوان ہے وہ عورت کا مقام ہے۔ عورت عرصہ ہائے دراز سے ظلم و ستم کا نشانہ بنی ہوئی تھی۔ قدرت نے اگرچہ اسے مرد کی طرح ذی شعور اور ذی روح بنایا تھا، لیکن اس کے ساتھ برتاؤ مٹی کی بے جان مورتیوں جیسا کیا جاتا تھا۔ قرآن میں پہلی مرتبہ کہا گیا کہ جس طرح مرد کے حقوق ہیں اسی طرح عورت کے حقوق مرد پر بھی ہیں۔ اس کی الگ رائے ہے اور قانون اس کی رائے کا احترام کرتا ہے۔ اس کو اپنے والدین اور اپنے خاوند، اپنی اولاد کا وارث تسلیم کیا گیا ہے، اور اس کی ملکیت کے حقوق بھی تفویض کیے گئے ہیں۔ عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تعداد ازواج پر شرعی قیود متعین کی گئیں۔ مرد کو بیوی سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا، لیکن عورت کو یہ تمام حقوق دینے کے بعد گھر کی سرداری اور نظم و نسق کی ذمہ داری مرد کو سونپ دی گئی، کیونکہ اس کی فطری صلاحیت اس بار گراں کو اٹھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تیسری چیز گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے اور وہ مالی حقوق کی منصفانہ تقسیم ہے۔ اسلام نے نظام میراث کی اساس بیان کر دی اور وضاحت کے ساتھ تمام قواعد بیان کر دی، اور اس سورہ مبارکہ میں نظام میراث پر مفصل گفتگو فرمائی گئی، اور پہلی مرتبہ عورت کو مرد کی طرح وارث قرار دیا گیا۔ حق و باطل کی جنگ کا تذکرہ ہے۔ حق و باطل کی جنگ کا آغاز غزوہ بدر سے ہوا تھا۔ اس سورہ میں مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگانے کا حکم دیا گیا، ان کے حوصلوں کو بلند کیا گیا، اور منافقوں کے مختلف گروہوں کے ساتھ ہر ایک کے مناسب حال رویے اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔ انفرادی کردار کی تعمیر کا ذکر ہے۔ اس سورہ میں انفرادی کردار کی تعمیر کی طرف خاص توجہ دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان قوموں کی اقتدا سے روک دیا گیا جو عمل سے جی چراتے ہیں۔ امت مصطفیٰ کو صاف بتایا گیا
کہ اس دنیا میں اسی کی جیت ہوگی جو اپنے نتیجہ خیز عمل سے اپنی فوقیت اور برتری ثابت کر دے۔ خیالی پلاؤ پکانے اور ہوائی قلعے تعمیر کرنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ بھی فرمایا گیا مسلمانوں کے باہمی برتاؤ کا دار و مدار احسان اور مہربانی پر ہونا چاہیے۔ جتنی قربت زیادہ ہوگی اتنی ہی اس کے ساتھ مہربانی زیادہ ہونی چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کریم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کا ارشاد فرمایا۔ رب اکبر نے پرجلال الفاظ سے قسم اٹھا کر بتایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے رسول کے ہر فیصلے کو، خواہ وہ فیصلہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، دل و جان سے اسے بخوشی قبول نہ کر لے، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس سورہ نساء کے عام واقعات اور نکات کی طرف بھی ہم تھوڑی سی توجہ کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 کے اندر صلہ رحمی اور قطع رحمی کے احکامات بیان کیے گئے۔ آیت نمبر 3 میں تعداد ازواج کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 24 میں بیوی کے حقوق اور حق مہر کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 25 میں حق مہر کے فقہی احکام بیان کیے گئے۔ اسی طرح آیت نمبر 31 میں گناہ کبیرہ سے اجتناب کا بیان ہے۔ آیت نمبر 33 میں وراثت کے احکام اور منہ بولے بیٹے کا بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح روز قیامت انبیاء کا اپنی امتوں کے احوال پہ گواہی دینا، اس کو آیت نمبر 41 میں بیان کیا گیا ہے۔ شراب کے متعلق حضرت عبد الرحمن بن عوف کا واقعہ آیت نمبر 43 کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ جنابت اور تیمم کے مسائل آیت نمبر 43 میں بیان کیے گئے ہیں۔ شرک کی مختلف صورتوں کا بیان آیت نمبر 48 میں بیان کیا گیا ہے۔ فال کے متعلق جو بیان ہے وہ آیت نمبر 51 میں بیان کیا گیا ہے۔ یہود کے سرداروں کا تذکرہ آیت نمبر 51 میں بیان کیا گیا ہے۔ حسد کا بیان آیت نمبر 54 میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 59 میں اللہ کے رسول کی اطاعت، نعت اور حاکم وقت کی اطاعت کا بیان، یہودی اور منافق کا واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 64 میں حضور کے وصال کے 3 روز بعد ایک اعرابی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 69 کے اندر حضور کے عاشق حضرت ثوبان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 77 میں دنیا کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک کو بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 86 میں سلام کے بارے میں حضور نبی کریم کے ارشاد گرامی بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 92 میں دیت کے متعلق مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 93 میں قتل کے بارے میں حضور نبی کریم کے ارشادات کو بیان کیا گیا، اور اسی طرح آیت نمبر 94 پارہ نمبر 5 کے اندر حضرت اسامہ کا ایک مسلمان کو قتل کرنے کا واقعہ اور اس کے متعلق حضور کا بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 101 کے اندر قصر نماز کی ادائیگی کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 102 میں صلاۃ خوف کا بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 104 میں عہد رسالت میں چوری کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 113 میں آقا کا خطبہ بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح آیت نمبر 153 میں کعب بن اشرف اور چند یہودیوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح آیت نمبر 156 میں یہودیوں کا سیدہ مریم سلام اللہ علیہ پر بہتان لگانے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 157 میں یہودیوں کا حضرت مسیح کو قتل کرنے کا دعویٰ بیان کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 159 میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمان بیان کیا گیا ہے۔ یہ مختصر سے جو واقعات اور نکات بیان کیے گئے ہیں ان کو آپ کے سامنے اس نیت سے رکھا ہے تاکہ آپ کے دلوں میں سورہ نساء کے مطالعے کا شوق پیدا ہو، اس کے اندر موجود مضامین سے آپ کو آگہی ہو، اور آپ سورہ نساء کو پڑھ کر خود کو بہتر کریں، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر کریں،
اپنے بیوی اور بچوں کے حقوق کی ادائیگی اور معاشرتی برائیوں سے بچنے کے حوالے سے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط اور کامل اتباع اور اطاعت کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔